حوالے سے، لیکن ایمانداری کے ساتھ کوشش یہی کرتا ہوں کہ جو بات کہوں سچ کہوں، اور جو ریاست پاکستان کے مفادات ہیں ان کو سامنے رکھ کر کہوں۔ تو یہی میرا ہمیشہ طرز عمل رہا ہے۔ اوبیسلی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کھل کے سامنے کیوں نہیں آتے، آپ کسی ایک پارٹی کے ساتھ کیوں نہیں ہو جاتے۔ اور آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی یہ کہتے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب عوام کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے۔ صورتحال بن گئی ہے، پاکستان میں کوحرام مچ گیا ہے، تحریک انصاف نے وکٹری ملک بھر میں کلیم کر رہی ہے، عمران خان کی وکٹری سپیچ آ گئی ہے، خان کا پہلا رد عمل آ چکا ہے، اور عمران خان نے کلیئر واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ 2024 کے انتخابات میں جیت چکا ہوں۔ کے دوران یہاں پہ آئین کا، قانون کا، ہر چیز کا تمسخر اڑایا۔ انہوں نے کیا کیا 2 سال میں ملک کی اکانومی کے ساتھ؟ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کو میں اکٹھا کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگ بہت سے مشورے دیتے ہیں، لیکن میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ اگر میں نے پبلک ایک لحاظ سے اپنے آپ کو میڈیا کے ساتھ منسلک کیا ہے تو پھر لازم یہی ہے کہ میں بغیر کسی پولیٹیکل ایفیلیشن کے اپنی بات کہوں، اور یہی میں کوشش کرتا رہا ہوں۔ اب انتخابات پاکستان میں ہو گئے ہیں، اور جی چاہتا ہے کہ عمران خان کو آج سراہوں۔ پہلے تو یہ تھا کہ 2018 میں ہمیں یاد ہے کہ عمران خان کو الیکٹیبلز کی تلاش تھی، اور ہر جگہ سے لوگ آ رہے تھے اور ان کی پارٹی کو انہیں پارٹی میں شامل ہو رہے تھے، تحریک انصاف میں۔ اب دیکھیے انہوں نے ایک فرم اسٹینڈ لیا، تو آج انہوں نے خود الیکٹیبلز کریٹ کر دیے ہیں۔ وہ ینگ لوگ جن کو ہم ان سے پہلے جانتے بھی نہیں تھے، آج وہ اگلی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کا حصہ بنیں گے۔ تو یہ بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن ہے، میں سمجھتا ہوں، عمران خان کی۔ عمران خان کو پہلے بھی ہم جانتے تھے ایز اے کرکٹر، پھر آبویسلی ان کا جو چیریٹی ورک ہے، جو شوکت خانم میموریل ہسپتال انہوں نے لاہور میں بنایا، کراچی میں، پشاور میں، تو یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے۔ سملرلی تعلیم کے محاذ سے بھی انہوں نے اپنی کنٹریبیوشن کی۔ تو بحیثیت مجموعی عمران خان کی کنٹریبیوشنز تو یقیناً ہیں۔ اب بحیثیت پولیٹیشین بھی انہوں نے ایک اسٹانس لیا ہے، آپ اس سے اتفاق کریں، اختلاف کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کبھی ہاتھ نہیں ملاؤں گا جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے۔ ممکن ہے کہ کہیں کہیں وہ آپ ایک لحاظ سے گنجائش تو رہتی ہے، کیونکہ پولیٹیشین میں فلیکسیبلٹی نہ ہو تو پھر وہ اپنی پالیٹکس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، جو مقاصد لے کر آتا ہے ان کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس نقطہ نظر سے ایک ٹریڈیشنل جو جس طرح پالیٹکس میکیویلین پالیٹکس ہوتی ہے دنیا بھر میں، اور پاکستان میں بھی فار دیٹ میٹر، اس کے لیے تو فلیکسیبلٹی دکھانا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان نے کم از کم ان لوگوں کے ساتھ جو 2 مین اسٹریم پارٹیز ہیں، ان کے ساتھ کسی تعاون کو بھی رد کر دیا۔ تو وہ اپنے اسٹانس پہ کھڑے رہے۔ اور ایک بات جو میں اور سراہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سے کیسز ان کے خلاف ہوئے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق ان کو بہت سی آفرز بھی ہوئیں۔ اگر وہ چاہتے تو نواز شریف صاحب کی طرح وہ بھی ملک چھوڑ کے لندن جا کر اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے فیصلہ یہی کیا کہ میں نے پاکستان ہی میں رہنا ہے، اور جو بھی مقدمات ان کے خلاف بنے ہیں ان کا سامنا کرنا ہے۔ اب ان کو توشہ خانہ میں اور سائفر میں اور عدت کے معاملے میں سزائیں بھی ہو گئی ہیں، لیکن وہ اپنے قدم جمائے کھڑے ہیں، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ہیں اور یہیں مریں گے، اور یہی ان کی زمین ہے، اور کوئی اس پہ سودا بازی نہیں ہو سکتی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ بات ہے جس نے ان کی پاپولیرٹی میں بہت اضافہ کیا ہے۔ ابھی وہ پابند سلاسل ہیں، سلاخوں کے پیچھے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل پرسوں کے الیکشن میں ان کو جو کامیابی ملی ہے وہ بھی ایک فقید المثال اور انپریسیڈنٹڈ ہے، اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور نہ صرف جیتا ہوں بلکہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ میں انتخابات جیت چکا ہوں۔ خان نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ ملک بھر میں جشن منایا جائے، نوافل ادا کیے جائیں، چونکہ تحریک انصاف انتخابات جیت گئی ہے۔ ساتھ ساتھ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں مداری نکل پڑے، بیوپاری نکل پڑے، زرداری صاحب پیسوں کے تھلے لے کر، بورے لے کر، باقاعدہ سے اپنی پٹاری، وہ جو مداری پٹاری لے کر نکلتا ہے وہ نکل پڑے۔ منڈیاں لگنے والی ہیں، لوگوں کو خریدا جائے گا، ان کے ضمیر خریدے جائیں گے، بندے خریدے جائیں گے،
زرداری صاحب اپنی ٹوکری لے کر پٹاری لے کر پیسوں کے بکسے لے کر نکل پڑے ہیں. نواز شریف صاحب نے جو سپیچ کی ہے اس سپیچ کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کمزرف سپیچ تھی, شکست کا اعتراف تھا اور ایک نحوست میاں نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ پھر پھیلانے کی کوشش کی ہے. لیکن بین الاقوامی طور پر انٹرنیشنل کمیونٹی مکمل طور پر انتخابات کو رد کر چکی ہے. انہوں نے کہا جناب خلی ولی یہ کوئی الیکشن نہیں تھا, یہ ڈھونگ تھا, ڈرامہ تھا, اور پوری دنیا, امریکہ, یورپی یونین, کامن ویلتھ کنٹریز کے تمام تر ملک, آسٹریلیا وغیرہ, تمام تر دنیا کے ممالک اور تقریباً 30 سے 35 کانگریس مین اس کے پر بول پڑے ہیں کہ جناب یہ انتخابات نہیں تھے. صورتحال انتہائی دلچسپ ہو گئی ہے. اب جو دا گارڈین ہے, پہلے تو اسکائی نیوز دیکھ لیں. اسکائی نیوز یہ لکھ رہا ہے کہ بریکنگ نیوز, جیلڈ پرائم منسٹر عمران خان, جیل فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان uses artificial intelligence video to claim victory for PTI party in Pakistan elections. فاکس نیوز یہ لکھ رہا ہے کہ خان وکٹری کلیم کر رہا ہے اور عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر انتخابات میں جیتا ہوں. دا گارڈین بھی اسی حوالے سے لکھ رہا ہے کہ عمران خان نے پاکستان میں وکٹری کلیم کر لی ہے اور خان یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان میں جیت چکا ہے. تو بین الاقوامی جو خبر ہے, خبر عمران خان کے حوالے سے کہ عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ جیت چکے ہیں. اب دنیا جو اس کے اوپر بول رہی ہے, کانگریس مین جو بول رہے ہیں, جو مختلف ادارے بول رہے ہیں, فورن پالیسی کے اوپر جو لوگ بول رہے ہیں, وہ کلیئر کٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ انتخابات صاف شفاف نہیں ہوئے. پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ کیا کہہ رہا ہے. امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ US calls for the election fraud investigation and signals it would work with the PTI-led government. Claims of interference or the fraud should be fully investigated. یعنی امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو پاکستان کے اندر انتخابات ہوئے ہیں ان کے اندر فراڈ شامل تھا, لہٰذا اس سارے معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. The United States is prepared to work with the next Pakistani government regardless of party. امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے جس کے پیچھے عوامی مینڈیٹ ہوگا یا جس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوں گے. یعنی جو آزاد امیدوار ہیں انہیں کس نے ووٹ دیا ہے, کس بندے کے نام پر دیا ہے, کس پارٹی کے نشان پر دیا ہے, کس شخص کا منہ دیکھ کر دیا ہے. آزاد امیدوار کوئی مادر پدر آزاد نہیں تھے, یہ کوئی بہت بڑی شخصیتیں نہیں ہیں جنہوں نے انتخابات جیتے ہیں. ظاہر خان کے نام پر جیتے ہیں, ظاہر خان کو دیکھ کر لوگوں نے انہیں ووٹ ڈالے ہوئے ہیں. اب زرداری جو اپنے پٹاری لے کر نکلے ہوئے ہیں, یہ بڑی ایک نحوست ہے پاکستان میں کہ منڈی لگتی ہے, زمین خریدی جاتی ہے اور یہ بیوپاری یعنی بکسے بھر بھر کر, ٹرک بھر بھر کر, گاڑیاں لٹرلی بھر بھر کر پیسوں کے لے کر آتے ہیں. اس سے پہلے جب سندھ ہاؤس میں منڈی لگی تھی یا پاکستان میں رجیم چینج ہوئی تھی تو اس وقت رپورٹ ہوا کہ پاکستان کے اندر جہاز بھر کر پیسوں کے لائے گئے اور وہ جہاز چند مخصوص جگہوں پر اتارے گئے اور وہاں سے پیسے بکسوں میں بھر کر لائے گئے, بکسوں میں بھر کر پیسے لائے گئے اور بندے خریدے گئے اور پھر زرداری بکسے بھر بھر کر پیسوں کے لے کر اسلام آباد اور لاہور میں آگے پیچھے گھومنا شروع ہو گئے. اس کے بعد جناب یہ کانگریس وومن ہے, یہ شیلا جیکسن, یہ لکھتے ہیں This is an important moment in the history to ensure the people of Pakistan are heard in their national elections. It is also important that election observers and the allies of Pakistan are allowed to ensure election integrity. یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب جو الیکشن observers تھے وہ اس وقت پاکستانی عوام کو سنیں اور سمجھیں کہ وہ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ ہم زخموں پہ مرہم رکھیں گے. بھائی آپ تو نشتر لگاتے رہے آئین پہ, آپ لوگوں نے تو 2 صوبوں میں انتخابات نہیں کروائے. یہ جو پنجاب میں نگراں بیٹھے ہیں, وفاق میں نگراں بیٹھے ہیں, وہ بھی آپ لوگ لگا کے گئے تھے. اور اب یہ دوبارہ وہ PDM2 کی, جس طرح ابھی حبیب صاحب بھی فرما رہے تھے, اس ٹائپ کی حکومت بنے گی. لیکن جو مین کوشچن ابھی ہے کہ یہ عوام کے میجورٹی ووٹ لے کے نہیں آئے, تو وہ جو پولرائزیشن ہے وہ مسئلہ تو وہیں کا وہیں پہ ہے. اس کا یہ ایک حل نکالنے کی کوشش کریں گے, وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اچھا وہ کیا؟ وہ حل یہ نکالنے کی کوشش کریں گے کہ یہ تحریک انصاف کو میسجنگ بھیجی جائے گی کہ آپ KPK رکھ لیں, آپ KPK رکھ لیں, ہمیں وفاق میں تنگ نہ کریں. یہ میں آپ, اور یہ رابطے شروع ہو تو KPK میں تو آلریڈی وہ میجورٹی میں وہ نہیں, KPK کا تو ایشو ہی نہیں ہے. KPK میں تو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جو ہیں وہ تو بہت ہی واضح اکثریت کے ساتھ ہے. نہیں وہ تو دیکھیں نا پورے ملک میں بھی اگر وہ بنا لیں گے حکومت آئین اور قانون کے مطابق تو بالکل آپ درست فرما رہی ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے پہلے بھی یہاں پہ حکومتیں بنتی ہیں وہ آزاد ہیں, ابھی بھی وہ ادھر جا سکتے ہیں ادھر جا سکتے ہیں. تو یہ ان کو میسج بھیجا جائے گا کہ آپ KPK کے اندر حکومت رکھ لیں, لیکن اس میں بھی کچھ کہیں پہ ہو سکتا ہے کہ ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے.